تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ تم اتنی بے یقینی کی کیفیت میں کیوں ہو؟ کیا تمہیں اپنے رب پر یقین نہیں؟ سنو، یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور آخر میں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا؟ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سنو، اللہ بہت بہتر کر دے گا، اللہ راستہ بنا دے گا، اللہ پریشانیاں ختم کر دے گا، اللہ تمہاری چاہت تمہیں دے دے گا، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ بس تم مایوس نہ ہونا، اللہ کی طرف سے اب معجزے قریب ہی ہیں۔ اس دل سے کہو، نہ گھبرائے نصیب سے۔ معجزوں کی مثالیں تمہیں بے وجہ نہیں سنائی جاتی، معجزے تمہارے مقدر میں بھی ہیں۔ جلد ہی تم تک معجزے آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ تم ہو ہی اللہ کو اتنے پیارے۔ تم کہتے ہو کہ میری آزمائش بہت کڑی ہے اور بہت سی خواہشوں کو قربان کیا ہے۔ تم نے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کیا، جنہوں نے اپنا سب کچھ رب کی رضا کے لیے وار دیا تھا؟ تو وہ اللہ کے اتنے پیارے تھے کہ اللہ نے ان کو خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست کہا تھا۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو، ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ بس تم ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں، اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک، اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ وہی مسبب الاسباب ہے، وہی وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ پاک پر توکل ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے انسان کے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انسان ہر وقت اللہ پر مضبوط توکل و بھروسہ رکھے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پر توکل اور یقین کے بعد اور اگر مگر کی گنجائش نہیں رہتی، ورنہ انسان پھسل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 7 مرتبہ فرمایا، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ پر توکل و یقین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر توکل و یقین ہے، وہ خود ہی میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ بلکہ انسان جو ممکنہ کوشش کر سکتا ہے وہ کرے، اور اس کے بہتر نتیجے کے لیے رب کریم سے دعا مانگتا رہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ رحیم و کریم اپنی ذات باری پر توکل کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے
خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے، تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا۔ آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کندھوں سے اترتا جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے، اس کے بعد آخر کار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے، یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا اس پر بھروسہ کریں، اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ جسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا، اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، اگر تمہیں کبھی زندگی تنہا لگے تو خدا کو تلاش ضرور کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اپنے رب پر توکل رکھو، اور تمہارا رب ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ آپ جتنا جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس، وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت کہ میرا رب ہے نا، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو، وہ آپ کی زندگی بھی
آپ کے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک کی ذات تو تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹھی ہے۔